اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ وہ آیات ہیں جو خطبے میں جمعے کے عموماً ہم سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن کیا ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہیں یا نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں ہمیں روکتی ہیں یا نہیں؟ یا ہم ایک طرف نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سود بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک طرف نمازیں بھی چل رہی ہیں، دوسری طرف رشوتیں بھی چل رہی ہیں، ایک طرف نمازیں بھی چل رہی ہیں، دوسری طرف گالیاں بھی چل رہی ہیں۔ بے حیائی سے اور بری باتوں سے ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روکتی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں وہ کامل نمازیں ہیں ہی نہیں جو ہونی چاہیے۔ ایک مومن جب اپنی نماز کو کامل بناتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، بخاری کی روایت حدیث ہے، بہت مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چند سوالات کیے ہیں۔ انہوں نے چند سوالات کیے، اللہ کے رسول نے ان کے جوابات دیے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی تصدیق بھی کرتے چلے گئے۔ یعنی سائل جو ہوتا ہے، سوال کرنے والا، وہ سوال کرتا ہے اور سوال کرنے کے بعد جب اس کا جواب مل جاتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھئی اچھا آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا۔ یہ عجیب سائل تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ سوال بھی کرتا تھا، رسول اللہ جواب دیتے تھے تو ساتھ میں تصدیق بھی کرتا تھا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ کیسا سائل تھا؟ وہ آئے تھے بشری لبادے میں، بشری لبادے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حدیث جبریل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کپڑے ایسے اجلے پہنے ہوئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اور کپڑوں کو اگر دیکھتے تھے تو کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، کہیں کوئی سلوٹ پڑی ہوئی ہو، کوئی گرد لگی ہوئی ہو، پتہ چلے بھائی سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اور وہ ہمارے جیسا پکا علاقہ تو تھا نہیں۔ خیر اب تو ہمارا کراچی بھی ایسا ہو گیا کہ ذرا کوئی سفر کرے تو جناب کالا نکلے تو گورا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ مٹی۔ باہر کیف تو وہ تو تھا ہی ریگستان سارا۔ تو اس ریگستان میں جب وہ آئے شخص، کپڑے ایک تو اجلے پہنے ہوئے، اچھا اگر کپڑے اتنے صاف ہیں، سفر کر کے نہیں آیا تو پھر یہیں کہیں قریب قریب کا ہوگا، ظاہر ہے جب سفر کر کے نہیں آیا تو پھر اسی بستی کا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس بستی کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم تو سب کو جانتے ہیں، وہ یہاں کا بھی نہیں تھا اور سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، اور عجیب سائل تھا۔ آ کے اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوالات کیے، جب اللہ کے رسول نے جوابات دیے تو ساتھ میں پھر کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو سائل تصدیق تو نہیں کرتا۔ خیر تو وہ جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے، یعنی نیکی کی انتہا اور فلسفہ کیا ہے اصل میں۔ احسان کہتے ہیں عربی میں نیکی کو، ہمارے یہاں تو احسان کچھ اور ہوتا ہے، کہتے ہیں احسان کر کے جتانا، تو وہ والا احسان ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ نے کوئی فضل کیا، یہ احسان ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں جو احسان کے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی وہ ہے نیکی کرنا۔ مل احسان یا رسول اللہ، نیکی کیسے کی جائے، نیکی کیسے کی جائے، اصل بات یہ عبادت کیسے کی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراه، اور اگر تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی شکت نہیں ہے کہ تم یہ تصور کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنه یراک، تو کم از کم اتنا تصور ضرور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلا جو لیول ہے وہ لیول یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ پہلا سٹیج ہے، یعنی یہ اپر لیول ہے۔ اور اگر اس لیول پہ نہیں ہے بندہ تو لو لیول پہ، یعنی یہ بھی لو تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ فإنه یراک، پھر تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنا تصور کرو۔
تو اگر ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں، اور یاد رکھیے جب میں عبادت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد کبھی بھی صرف نماز نہیں ہوتی، اور دین کی مراد کبھی بھی نماز نہیں ہوتی۔ میری مراد کیا ہے؟ دین جب عبادت کی بات کرتا ہے ہم صرف نماز سمجھتے ہیں عبادت کو۔ جب عبادت کی بات ہوتی ہے، عبادت کا لفظ آتا ہے، ہمارے ذہن میں نماز آ جاتی ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت ہے ہر عمل میں، زندگی کے ہر موڑ پر یہ تصور رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کو دینا تو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق، کسی سے لینا تو بھی شریعت کے طریقوں کے مطابق، کوئی بھی کام کرنا زندگی میں وہ شریعت کے مطابق، یہ عبادت ہے۔ ہر عمل عبادت ہے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں اپنی جان لٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جہاد کرنا عبادت نہیں ہے، جہاد بھی عبادت ہے۔ اب وہ اللہ کے سامنے تو نہیں کھڑا ہوا، وہ تو بندے سے لڑ رہا ہے، تلواریں مار رہا ہے، گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے، لیکن وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو عبادت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، بس اللہ کے حکم کی تعمیل، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جہاں بھی ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں گے گویا ہم عبادت کر رہے ہوں گے، چاہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آ کر ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہوں، جہاں بھی ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے، بری باتوں سے اس لیے نہیں روکتی ہیں کہ عبادت کا جو مفہوم اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے اور جو نمازیں صحابہ نے پڑھ کے دکھائی ہیں کہ اگر کسی کے بدن میں تیر لگا ہوا ہے، نماز کی حالت میں تیر نکال لیا تو اس کو تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، یہ نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کی بستی میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ بڑھتی 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 ان کے گھر تک آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے وہاں آ کے چیخنا شروع کیا کہ جلدی نماز مکمل کریں، جلدی نماز مکمل کریں، آپ کے گھر تک آنے والی آگ، بستی میں آگ لگ گئی ہے، جلدی نماز مکمل کریں۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں، نماز تسلی سے پڑھ رہے ہیں، نماز تسلی سے پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز انہوں نے تسلی سے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، آپ کا گھر نہیں جلا، ورنہ آگ آ گئی تھی آپ کے گھر کے قریب، اور ہم تو چیخ رہے تھے کہ بھائی نماز جلدی مکمل کریں، آگ آپ کے گھر تک آنے والی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یقین جانو میں نے نہیں سنا، کون چیخ رہا تھا، کون کیا بول رہا تھا مجھے نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی کون چیخ رہا تھا، کس نے بولا، میں نے نہیں سنا، اگر میں سن لیتا تو ممکن ہے کہ میں نماز جلدی ختم کر دیتا، لیکن میں نے کچھ سنا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کون چیخ رہا تھا، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو نمازیں پھر ایسی ہوں کہ جب بندہ کھڑا ہوا ہے اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع، یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا۔ ہم تو جب اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایسے کاموں کو حرام کر دیتی ہے کہ جو عام طور پہ حلال ہوتے ہیں، عام دنیاوی زندگی میں حلال ہے، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا، کھانا پینا، بات کرنا، ملاقات کرنا، یہ سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ لیکن جو کچھ عام زندگی میں روا ہے نماز کے اندر وہ سب منع، سب منع، کچھ نہیں کرنا، عام دنیا کا تعلق ختم، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی چھینک رہا ہے وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ تو اس کی چھینک کا جواب بھی نہیں دینا، نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ بھی نہیں کہنا، جو عام طور پہ زندگی میں کرتے ہو، دنیا میں کرتے ہو، کچھ نہیں کرنا تمہیں۔ کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے تمہیں جواب نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، تو تک یہ ہے تکبیر تحریم۔ تو جب کہہ دیا اللہ اکبر تو دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع، تب تو پھر مزہ ہے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہمارا دنیا سے رابطہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے، جو کچھ ہمارے دماغ میں عام وقت میں نہیں آتا وہ سب نماز میں آنے لگ جاتا ہے، پورا کاروباری حساب ہم نماز میں کرتے ہیں تسلی سے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے کیا پڑھا۔ نماز کے بعد پوچھو نا کسی سے کون سی صورت پڑھی تھی، اگر کسی کو صورتیں ہی دو آتی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ بتا دے گا میں نے یہ پڑھی تھی، اس کو آتی ہی دو صورتیں۔ لیکن کسی کو اگر 20-25 صورتیں آتی ہیں، 1-2 سپارے اس نے حفظ کیے ہوئے ہیں، اور کبھی کہیں سے پڑھتا ہے، کبھی کہیں سے پڑھتا ہے، کبھی کہیں سے پڑھتا ہے، اس سے پوچھو نماز کے بعد کون سی صورتیں پڑھی تھی، نہیں پتہ۔ یہاں تک کہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے بعد پوچھیں امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی تھی، نہیں پتہ۔ صحیح بتا رہا ہوں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، نماز شروع کرتے ہی ہم دنیا میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں
کہ جیسے یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے بلکہ تکبیر تحلیلہ ہے، یعنی ہر وہ کام حلال ہے نماز میں کہ جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے کرنا ہے ہمیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے، بری باتوں سے اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، تو اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے رزق کے لیے، کتنے لوگ ہیں رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں ایسی ایسی مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم، من املاق بھی ہے، خشیت املاق بھی ہے کہ تنگ دستی کے خوف سے، فقر کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کہا کہ ہم ہیں رزق دینے والے، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو بھی مخلوق چل رہی ہے، جو بھی مخلوق زمین پہ چل رہی ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، وہ تو مل جائے گا۔ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کی تلاش کرتی ہے، ڈھونڈتا 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 پہنچ جاتا ہے۔ انسان اگر 2 نمبریاں نہ کرے نا تو جتنا کمانا چاہتا ہے وہ اس کو مل ہی جائے گا۔ اللہ سے مانگے، توکل کرے، سیدھا سیدھا چلے، اور جو ملے گا 1 نمبری کے ساتھ جو ملے گا اس میں برکت بھی ہو، 2 نمبری کے ساتھ جو ملے گا اس میں کوئی برکت نہیں، ضائع ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو انسان جو ہے وہ جمپ لگانے کی کوشش نہ کرے، ٹاپ مارنے کی کوشش نہ کرے، سیدھا سیدھا چلے اور اللہ پہ یقین رکھے کہ جتنا رزق میرا ہے، اچھا کوشش ضرور کرے رزق کے لیے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بن کے بیٹھ جائے کہ بھئی اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، اب میں کماؤں نہ کماؤں میرا رزق تو مجھ تک پہنچ جانا، یہ نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کی کوشش کرتا ہے انسان کو وہ مقصد مل جاتا ہے۔ رزق کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے اپنی، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ تم اپنے رزق کے لیے پریشان ہوتے ہو، تم ذرا کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، ایسے ایسے جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنا رزق ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے اور اپنی کمر پہ لاد کے بھی نہیں چل سکتے، اور تم اگر دیکھو گے ان کو تمہیں پتہ چلے کہ اچھا یہ خوراک ہے ان کی، تو یہ کیسے کھاتے ہوں گے، پھر اپنی خوراک تک کیسے پہنچتے ہوں گے، یہ ہم حیران ہو جائیں گے کہ یار اس کی خوراک کیا ہے، اور یہ یہاں چل رہا ہے زمین پہ، یہ کب اپنی خوراک تک پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، ہم حیران ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی حشرات ایسے ہیں، کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر سکتے، لیکن انہیں رزق تو مل رہا ہے، اللہ انہیں کھلا رہا ہے۔ تو جیسے اللہ انہیں کھلا دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی کھلا دے گا۔ اللہ پہ توکل رکھو، اللہ پہ یقین رکھو۔ پرندے جب نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو اسٹاک تو نہیں کیا ہوا ہوتا، انہوں نے فریج تو نہیں ان کے گھر میں گھونسلوں میں، نہ انہوں نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، نکلتے ہیں اللہ کے آسرے پر شکار کرنے کے لیے، لیکن بھوکے واپس نہیں آتے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ بھوکا اٹھاتا تو ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں۔ بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے پیتے ہیں، سب کو اللہ پالتا ہے، سب کو اللہ رزق دیتا ہے۔ انسان کو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارا یقین بہت کمزور ہو گیا، ذرا سی کہیں کوئی آپ کہیں کہ کاروباری گلچ کوئی آ جائے، کوئی تھوڑا یا تنخواہ کا کوئی مسئلہ ہو جائے یا جاب سے ہمیں نکال دیا جائے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نوکری سے نہیں نکالا بلکہ ہمارا رزق بند کر دیا۔ یاد رکھیں انسان کو نوکری دے سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندہ بندے کو نوکری دے سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا، نہ اس کا رزق چھین سکتا ہے۔ رزق اور چیز ہے، نوکری اور چیز ہے۔ نوکری ایک سبب ہے رزق کا، لیکن صرف نوکری ہی تو رزق کا سبب نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اللہ جس طرح چاہے بنا دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت تھی، میں پریشان تھا کہ کہاں سے پورے ہوں گے، کہاں سے ہوگا، اچانک سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی کو ادھار دیے ہوئے تھے وہ آ گیا، لوٹا دیا اس نے آ کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ وہی ہے معاملہ کہ اللہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ آگے سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، سورۃ الروم میں رومیوں کا ذکر ہے اور جناب اہل فارس کا ذکر ہے۔ یہ بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ ہے نا، قیصر و کسریٰ،
یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ اسی طرح جیسے یہ آپ کہیں کہ آج بڑی طاقتیں آپ کی امریکہ ہے، چائنا ہے، بڑی پاورز ہیں، اور ایران اب ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دور میں بھی یہ ایرانی جو تھے نا، ان کی رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور رومی بہت بڑی طاقت تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کے حالات میں۔ یعنی میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں آج کا منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، کہ اگر انسان اس جنگ سے پہلے کوئی یہ کہتا کہ بھائی اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں مل کر ایران کے اوپر بمباری کریں گے، تو اس سے پھر پوچھتے کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ یہی بولتا کہ یار ایران تو کچھ بھی نہیں کر سکے، بظاہر جو لگ رہا تھا کہ بھائی ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی طاقتیں اور اتنا کچھ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ غالب آ جائیں گے بظاہر۔ لیکن اب دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ پانسا پلٹ رہا ہے، اب اللہ کس سے کیا کام لے لے، اور اللہ کس کے ہاتھوں کس کو ذلیل کر دے، چھوٹے کے ہاتھوں بڑے کو ذلیل کر دے۔ اصل تو طاقت اس کی ہے، اللہ چاہے تو آپ دیکھیں نا، کنکر سے اللہ کنکر سے وہ پورے گولے جیسا کام لے لے، یہ تو طاقت اللہ ڈالنے والا ہے نا۔ کنکر ہے، گولی ہے، گولا ہے، راکٹ ہے، یہ سب سبب ہیں، اسباب ہیں۔ ان اسباب کے اندر طاقت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، ان اسباب کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو نہ پہنچے، اور اللہ چاہے تو اس کے اندر وہ طاقت نہ رکھے۔ ابابیل نے جو کنکر پھینکے تھے آسمان سے، اوپر سے، ابرہا کے لشکر کے اوپر، سورہ فیل کے اندر جو ذکر موجود ہے کہ وہ ایسے لگے ہاتھیوں کو مار دیا، اور بندوں کو جب وہ لگے یہ سر سے گھسے اور جناب نیچے سے نکلے، ایسے کنکر ہاتھیوں کو مار دیا ان کنکروں نے۔ یہ جو اس پرندے کا نام تو ابابیل نہیں ہے، اصل میں تو ابابیل لشکر کو کہتے ہیں، اس کا نام ہی ابابیل پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پرندہ نظر بھی آتا ہے، لوگ کہتے تو یہ کہ یہی والا پرندہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سا پرندہ ہے، زیادہ تر تو یہی گمان ہے اور امکان ہے کہ یہ وہی ہے۔ مطاف میں، حرم کعبہ کے مطاف میں وہ نظر آتا ہے پرندہ، گھوم رہا ہوتا ہے وہاں، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی چونچ ظاہر ہے اتنی سی ہے، اس کے اندر کنکر کتنا بڑا آئے گا، وہ چھوٹا سا کنکر اس نے پھینکا تو اس نے آ کے نیچے ایسی تباہی مچائی کہ ہاتھی کے لگا تو ہاتھی مر گیا، انسان کے لگا انسان مر گیا، ایسا خطرناک۔ تو اس کو کنکر کو بارود بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کنکر کو بارود بنا دے، اور وہ چاہے تو بارود کو کنکر بنا دے، اتنے بڑے بڑے بارود مار دیں اور کچھ بھی نہ ہو، پھس ہو جائیں سارے۔ طاقت تو اللہ کی ہے، اللہ جس سبب کے اندر چاہے طاقت ڈال دے۔ تو عرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم، آخری بات ہے بس، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی غالب آ گئے، یعنی اہل فارس غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ آج کا نقشہ ہے۔ تو قرآن نے جو ہے نا وہ یہ بتایا۔ اچھا یہ تو خیر واقعہ پیش آ چکا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کبھی پیش آئے گا یا ہم اس واقعے کو آج کے حالات کو ریلیٹ کریں، تو یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ واقعہ تھا اسی طرح کا یہ منظر بھی آج کا ہمارا ہے، اور پارٹیز بھی تقریباً سیم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو واقعہ تھا، یہ جو معاملہ تھا کہ غلبت الروم، لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایرانیوں کے ہاتھ رومی شکست کھا جائیں گے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کی آیت آئی، تو مشرکین مکہ نے تو وبال مچا دیا، تباہی مچا دی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے نبی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں کے ہاتھ رومی وہ شکست کھا جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو ایمان ہے، اللہ اکبر، صدیق اکبر کے ایمان پہ قربان چاہیے۔ صدیق اکبر نے جب معراج کی تصدیق کی تھی، واقعہ معراج کی، تو یہ کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ چونکہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو ان کو لقب صدیق کا عطا کیا گیا۔ اسی طرح یہاں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات کر دی آج تمہارے نبی نے کہ ایرانی غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے۔
تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ ہوگا، قرآن نے کہا ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہاں شرط رکھ لی گئی، اچھا فی بضع سنین کہا نا کہ چند سالوں میں، تو یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی مطلب قیامت تک یہ واقعہ کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جائے گا، یہ تھا کہ چند سالوں میں یہ آ جائے گا پیش۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھ لیتے ہیں، چند سال انتظار کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ آئے گا، بالکل ہوگا۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شرط ہو گئی، 100 اونٹنیوں کی شرط، غالباً 100 اونٹنیاں تھیں، اونٹنیاں تو تھیں، تعداد اس وقت میرے ذہن میں ٹھیک سے نہیں ہے، غالباً 100 تھیں۔ تو شرط ہو گئی کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم جیتے مشرکین مکہ، یعنی اگر ان کی جنگ ہو گئی چند سالوں میں اور جنگ کے نتیجے میں رومی غالب آ گئے تو تم دے دینا 100 اونٹنیاں، اور اگر ایرانی غالب آ گئے تو ہم دے دیں گے تمہیں 100 اونٹنیاں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے۔ تو پھر جنگ ہو گئی بالآخر چند سالوں میں اور ایرانی غالب آ گئے، تو اب وہ آ گئے اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لے کے سیدنا صدیق اکبر کے پاس۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو تم جا کر صدقہ کر دو، کیونکہ شرط لگانا جائز نہیں ہے نا، شرط لگانا اور شرط میں اس طرح انعام لینا جیتنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جا کر اس کو تصدق کر دیا، صدقہ کر دیا۔ بہرحال قرآن کریم کے مضامین پڑھیں اور اس کو ریلیٹ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیات کو جب پڑھنا شروع کریں، بندہ اپنے کسی مسئلے میں اگر قرآن پڑھنا شروع کرے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میرا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے، قرآن میری بات کر رہا ہے۔ قرآن سے لگاؤ تو ہم پیدا کریں، قرآن پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہم پیدا کریں، انشاءاللہ زندگی میں رہنمائی ملتی چلی جائے گی۔ قرآن اصل میں رہنمائی ہمارے لیے ہے، ہم نے اس کو تبرک کی کتاب بنا لیا ہے، ہم نے اس کو قسمیں کھانے کی کتاب بنا لیا ہے، ہم نے سینے سے لگا کے اس سے فیض اٹھانے کی کتاب بنا لی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سینے سے لگاؤ فیض ملتا ہے، لیکن اصل میں یہ کتاب ہدایت ہے، اصل میں تو اس کو پڑھ کر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں میں نہ رکھے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اکڑ جاتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔